پاکیزہ شراب، پاکیزہ ڈرنک، پاکیزہ مشروب ہوگا، لذت میں کوئی مقابلہ نہیں دنیا کے ڈرنک سے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی۔ لؤلؤ کا مادہ رباعی ہے، لام حمزہ لام حمزہ، لئن کا مطلب ہوتا ہے چمکدار۔ غلمان غلام کی جمع ہے، یعنی کہ خاص ایج کے لڑکے ہوں گے۔ یہ ایج ہوتی ہے بچپن اور جوانی کے درمیان کی، لڑکپن ہم کہتے ہیں نا، جب لڑکے پورے بالغ نہیں ہوئے ہوتے اور ابھی وہ بچوں کی طرح ناسمجھ بھی نہیں ہوتے، یعنی سمجھ ان کے اندر آ گئی ہوتی ہے لیکن بلوغت کے آثار ابھی نمایاں نہیں ہوتے۔ یوں سمجھیں کہ اپنے ہاں ہم کہیں 10 11 12 سال کی عمر، سمجھداری کی سی عمر جو ہوتی ہے، تو وہاں پر اب سرونٹس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی سرونٹ پرابلم نہیں ہے جنت کے اندر، ان پر تو ایسے لڑکے گردش کرتے رہیں گے، کیسے ہوں گے؟ لؤلؤ مکنون جیسے، اتنے خوبصورت کہ ان کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے۔ اکثر تو گرمیوں میں ہم چیختے ہی رہتے ہیں نوکروں پر کہ خدا کے واسطے نہا لو، اور اگر کسی کے ہاں کوئی مرد نوکر ہے تو مجھے نہیں پتا وہ بیچارے کس طرح گزارا کرتے ہیں، بڑے بڑے داڑھی مونچھوں والے، اور ایک ڈر ہی لگتا رہتا ہے ان سے۔ ایسے نہیں ہوں گے، صاف ستھرے، لگتا ہے چمکدار موتی ہیں، جیسے کہ موتی چھپا کے رکھے گئے، اتنے خوبصورت، اتنے صاف ستھرے کہ ان کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ اور یہ دنیا کے کسی ریسٹورینٹ کے لیے آپ نہیں کہہ سکتی کہ بیروں کو دیکھ کے ہمارا دل خوش ہو گیا، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی تعریف۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے، ایسے غلمان، ایسے لڑکے، ایسے نوکر ہوں گے جیسے کہ چھپا کے رکھے گئے موتی، چمکدار، خوبصورت خوبصورت شکلوں والے، صاف ستھرے، اندر سے باہر سے حسین، ہر طرح سے۔ اب جب جنت ہے، اب آرام سے بیٹھے ہیں، صوفوں پر ٹیک لگائے اور پھل کھا رہے ہیں اور نوکروں کو آرڈر دے رہے ہیں، کام تو ہے نہیں کچھ کرنے کو، تو باتیں ہی باتیں ہوں گی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جمع ہونے کے بعد دنیا کے حالات بھول نہیں جائیں گے، سب یاد رہے گا، سب کچھ یاد ہوگا کہ ہم کیا کرتے تھے دنیا میں۔ اگر اللہ نے رحم کیا اور ہم گئے تو ہم بھی کیا پتہ اپنی کلاس کی بات کریں کہ یاد ہے ہم کتنی مشکل سے ترجمہ یاد کرتے تھے، یاد ہے وہ ٹیسٹ ہوا تھا، شکر ہے چیٹنگ نہیں کی، یاد رکھیے گا، شکر ہے نہیں جھانکا کسی کے پرچے میں، ورنہ آج جنت میں نہ ہوتے، ٹھیک ہے، شکر اللہ نے بچایا ہم کو۔ تو ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ کیا حال ہے تمہارا۔ اب امیجن کریں کہ ایک لمبا کٹھن سفر طے کر کے خیریت سے کوئی منزل تک پہنچ گیا، اور اب وہاں ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے، اچھا تم ادھر ہو، تمہارا کیا حال ہے، تم کیسے سے بھولے بسرے دوست جو ہیں، بچھڑے ہوئے دوست ملتے ہیں اور کتنا خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ اب وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ بتاؤ دنیا کیسی گزری، کن کن گھاٹیوں سے گزرے، کیا کیا آزمائشیں تم پر آئیں، تم فتنوں سے کیسے بچے، کن کن موقعوں پر اللہ نے مدد کی، تمہاری قدم جمائے، تم کہاں لڑ کھڑا رہے تھے، کہاں گرنے والے تھے، کہاں بھاگنے کا سوچ رہے تھے، کیا ہوا، کیسے جمایا تمہارے قدموں کو اللہ نے، اور تم کیسے یہاں تک پہنچے۔ تب وہ جواب دیں گے، تب سوچیں کہ دنیا کی زندگی گزاری، موت کا مرحلہ گزارا، قبر میں منکر نکیر کے جوابات دیے ان کے سوالات کے، حشر کی حاضری، پھر وہاں حساب کتاب، پھر پل صراط پہ سے گزرے، تو اب کہیں جا کر منزل ملی، اب کہیں ریلیکس ہوئے، جنت میں پہنچے، اور اب ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتاؤ کیا حال ہے تمہارا۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، یہ کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ بہت اہم بات ہے، گھر والوں میں رہتے تھے لیکن غافل نہ ہوتے تھے، گھر والوں نے غافل نہ کر دیا تھا آخرت سے، ان کو آخرت کی فکر لگی رہتی تھی، ہر وقت الرٹ، ہر وقت ہوشیار رہتے تھے، کہیں ان محبتوں میں بہہ کر اللہ کے نافرمان نہ بن جائیں، کہیں ان کے دباؤ، ان کے پریشر میں آ کے ہم اللہ کا حکم نہ توڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو اولاد کی دنیا بناتے بناتے، اولاد کے ارمان پورے کرتے کرتے ان کی آخرت برباد کر دیں۔
اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، وسعت دی ہے، سب سے زیادہ انسان کا دل چاہتا ہے اولاد پہ خرچ کرنے کا، کوئی شک نہیں. سارے رشتے دنیا کے ایک طرف، اولاد ایک طرف، اور دل چاہتا ہے کہ اولاد خوش رہے، جو فرمائش وہ کرے ہم اس کو پورا کر دیں. لیکن اگر ان کو جنت کے اعلیٰ درجے دلوانے ہیں تو اولاد کی ہر فرمائش، ہر ارمان پورا کیا نہیں جا سکتا، چاہے وہ آپ کے بس میں ہو، چاہے آپ افورڈ کر سکتی ہوں، لیکن کرنا نہیں ہے. اپنے ارمانوں پر بھی قابو رکھنا ہے اور اولاد کے ارمانوں کو بھی چینلائز کرنا ہے. اس لیے کہ ارمان کے نام پر ہی تو کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. خواہشات ہی تو جنت سے نکلوانے کا سبب بنی تھیں، تو خواہشات کی پیروی کر کے جنت میں پہنچیں گے کیسے؟ جب اولاد کی کوئی خوشی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے انسان خوب بے دریغ خرچ کرے. اگر اللہ نے دیا ہے، کوئی پیسے کا پرابلم بھی نہیں، آپ کا دل چاہتا ہے یہ بھی رسم کر لو، وہ بھی رسم کر لو، یہ بھی کر لو، ایسا دھوم دھڑکا کرو کہ اولاد خوش ہو جائے. لیکن کیا چیز انسان کو روک دیتی ہے؟ سنت روک دیتی ہے کہ سنت کے حساب سے کام کرنا ہے. تو لہٰذا یہ وہ لوگ تھے جو کہ دنیا میں رہتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں میں جب رہتے تھے تو اللہ سے ڈرتے رہتے تھے. ہر الٹی سیدھی فرمائش اولاد کی پوری نہیں کر دیتے تھے. ان کو خوف رہتا تھا کہ اللہ کے حدود نہ ٹوٹ جائیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو جنت نہیں سمجھا، بلکہ مستقل آخرت کے لیے خود بھی کام کرتے رہے اور گھر والوں کو تلقین، حوصلہ افزائی، انکریج، یاد دہانی، ذکر یاد دلاتے رہو، دلاتے رہو، دلاتے رہو. ایک نہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اولاد میں اگر خیر ہے وہ ضرور آگے چل پڑیں گے نیکی کے اوپر. تو یاد دہانی کراتے رہتے تھے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے گھر والوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں نہ ان کو چھوڑو نہ چھیڑو. چڑانا بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے کہا کہ وہ عاجز بیزار ہو کے وہ باغی ہو جائیں اللہ کے، اور نہ ان کو چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا اب نہیں کرتے تو نہ کریں. نہیں، کہتے رہیں کہتے رہیں. تو یہ گھر والوں میں جب بیٹھتے تھے تو بہت محتاط ہوا کرتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ اپنوں میں بیٹھ کر گناہ زیادہ ہوتے ہیں، زبان کی بے احتیاطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور اپنے اصل اخلاق کا اظہار گھر والوں کے درمیان ہی تو ہوتا ہے. دوسروں کے سامنے تو انسان بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ڈرائنگ روم مینرز بڑا اچھا ہم پریٹینڈ کر لیتے ہیں دوسروں کے سامنے. اصل تو یہ انسان کا جو اصلیت ہے وہ تو گھر والوں میں کھلتی ہے. کیا مزاج ہے، کیا طور طریقے ہیں آپ کے. تو وہ جب گھر والوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بہت محتاط ہوتے تھے. اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد تھا. گھر والوں کی اجازت اور اپروول شامل ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. گھر والوں کی اجازت، گھر والوں کی اپروول شامل نہیں ہے تو بات تو اللہ ہی کی اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، وی آر ویری سوری کہ گھر والے ناراض ہو رہے ہیں اس بات پہ، لیکن ہم بھی مجبور ہیں نا. ہم کیا کریں؟ ہم نے ناراض کیا نہیں ان کو، ہم نے کوئی زیادتی کر کے ناراض نہیں کیا. اگر ہماری نیکیوں سے وہ ناراض ہو رہے ہیں تو بھی ان کا پرابلم ہے، اس میں پھر ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم جب اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ناراض ہو رہے ہیں، ابھی تو ان کا پرابلم ہے نا. ہم کیا کریں؟ اس کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کو ناراض تو نہیں کر سکتے. امیجن کریں کہ آپ کے سانس لینے سے کوئی ناراض ہونے لگے، کیا سانس لینا چھوڑ دیں گے؟ اس کی ذاتی ہے نا کہ وہ آپ سے کہتا ہے تم سانس لینا چھوڑ دو، مجھے اریٹیشن ہو رہی ہے، تمہارا سانس آتا ہے اور جاتا ہے، مجھے پرابلم ہوتا ہے اس میں. تو دیٹس یور پرابلم. ہم کیا کریں؟ ہم مر جائیں گے آپ کے لیے کیا؟ یا وہ کہے کہ تم پانی پیتے ہو تو مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے، پانی مت پیا کرو. آپ مت دیکھیں، آپ کسی اور طرف رخ کر لیں. آپ کو ہمارا پانی پینا ناگوار گزرتا ہے، ہم خودکشی تو نہیں کریں گے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں ان کی پسند کے لیے. کبھی کیا کسی نے؟ کبھی اتنا لحاظ کیا ہے خاندان کی روایات کا؟ کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا. تو مرنا ہے اللہ کو ناراض کر کے. چلے مر کے بھی نجات تو مل جائے نا، جہنم میں تو کوئی مرے گا بھی نہیں، ایسا دائمی عذاب ہے. تو یہ 4 دن کی ان کی خوشیاں دیکھنے کے لیے، ان کی اپروول لینے کے لیے ہم دائمی طور پہ اپنے رب کو ناراض کریں؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو گھر والوں میں رہیں گے لیکن ڈرتے ہوئے، کیئرفل، محتاط، الرٹ، متقی بن کے. تو یہ اہل جنت کا کام تھا. اہل دوزخ کا نقشہ سورہ انشقاق میں آتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، دوزخ میں جانے والے کون ہوں گے، ان کا کیا عمل تھا دنیا میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، خوش رہتا تھا.
خوش رہو خوش کرو، بائے حق اور بائے کرک۔ شریعت کے دائرے میں گھر والے خوش نہیں ہوتے تو شریعت کا دائرہ توڑ کے خوش کرو ان کو، ان کی اپروول دیکھو، وہ راضی رہیں، باقی سب کی خیر ہے۔ کہتے تھے اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ سب کو بخش دے گا، ان کو دیکھو نا، جن سے ہمارا پالا پڑ رہا ہے ابھی، تو یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھر والوں میں بہت ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، بہت محتاط رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ سموم، سین میم میم اس کا مادہ ہے، سمن کہتے ہیں زہر کو۔ یہ ایک طرح کی ہوا کا نام ہے۔ ہواؤں کے بہت سارے نام ہیں، باد صبا کہتے ہیں، باد نسیم کہتے ہیں، یہ خوشگوار پلیزنٹ ہوائیں ہوتی ہیں، بریز جس کو کہتے ہیں نا۔ سموم تیز گرم ہوا کو کہتے ہیں، اس کو ہم لو کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ عرب میں تیز گرم ہوا چلتی ہے اور اس کے ساتھ ریت کے ذرات ہوتے ہیں، حبوب بھی کہتے ہیں اس کو، سموم بھی کہتے ہیں، اور یہ ریت جو ہوتی ہے گھس جاتی نتنوں میں، کانوں میں، آنکھوں میں، تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہوتے ہیں، تو انتہائی گرم ہوا کا ذکر ہے۔ بھاپ کی طرح جو ہوا ہوتی ہے نا، سٹیم، اتنی تیز گرم۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے بڑا ہم پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی کوئی کریڈٹ خود نہ لیں گے کہ ہم بہت اچھے تھے، بلکہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہماری کوتاہیوں اور کمیوں پر پردہ ڈال دیا، اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اپنی کتاب نازل فرما کے، ہم تو بھٹک جاتے ہیں ورنہ۔ اگر اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی ہدایات موجود نہ ہوتی، ہم یہاں آ نہ سکتے تھے۔ سورہ اعراف میں یہ مضمون آیا ہے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ ندعوہ، ہم اللہ ہی کو پکارتے تھے، یعنی ہر طرح کے شرک سے بچے ہوئے لوگ تھے، اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اور اللہ کون ہے؟ البر اور رحیم۔ یہ بر بڑا یونیک نام ہے اللہ کا جو یہاں پر آیا ہے، با را مادہ ہے۔ جب انسان کے لیے بر کی صفت آتی ہے تو نیکی کا ہی اس میں معنی مفہوم پائے جاتے ہیں، نیکی کے معنی مفہوم پائے جاتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ایسا انسان جو والدین کا فرما بردار ہو۔ اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا تو محسن کے معنوں میں کہ اللہ بڑا احسان فرمانے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے، اپنے رب کے فضل سے آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون۔ یعنی آپ ان کی تنقید کا برا مت مانیے، آپ ڈسکریج مت ہوئیے، آپ ہمت مت ہاریے، آپ کام کیے جائیے، نصیحت کیے جائیے، تذکرہ کرتے رہیے اللہ کا، اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سناتے رہیے۔ کیا پتہ کس کے دل میں ایمان کی کلی بس اب کھلنے ہی والی ہو، ذرا سی قرآن کی بارش اور پڑ جائے تو یہ بالکل ہی دین کے اندر آ جائیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ منون، میم نون نون مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے اس کا موت، ایک مطلب موت بھی ہے، اس لیے کہ موت کیا ہے؟ منقطع کرنے والی۔ مننا کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا۔ احسان کو بھی من اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے نا، محسن کے آگے زبان نہیں کھول سکتا۔ اور من کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، روک دینا، منقطع، ڈسکنیکٹ۔ موت انسان کی زندگی کو ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے۔ اور ریب المنون یہ عربی کا دراصل محاورہ ہے برے حالات کے لیے، گردش ایام جن کو کہ ہم کہیں اردو محاورے میں۔ تب یہ جو شاعر کہا کرتے تھے، ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ قرآن کے غیر معمولی کلام ہونے کو ایک طرح سے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے تھے، اعتراف کے طور پہ یا
ایکسپلینیشن کے طور پہ کہتے تھے یہ کوئی شاعر ہیں. عربوں کے ہاں یہ خیال تھا کہ شاعروں کے ساتھ جن ہوتے ہیں جو ان کو الفاظ سجھاتے ہیں، یعنی کہ شاعر اتنے ان کے خیال میں اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. تو کوئی سپر نیچرل ہستیاں، کوئی مافوق الفطرت ہستیاں شاعروں کے ساتھ ہوتی ہیں جو ان کو اتنے خوبصورت الفاظ اور ان کا استعمال سکھاتی ہیں. تو ایک طرح سے قرآن کو بھی اس طرح سے وہ ہیومن لیول پر، شاعروں کے لیول پر لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ دیا کرتے تھے، قرآن کو شعروں کے لیول پر لے آیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ تم انتظار کرتے رہو، دیکھتے ہیں کہ کون گردش ایام کا شکار ہوتا ہے، یہ پتہ چل جائے گا ان کو کس کی شامت آنے والی ہے. تو فرمایا انتظار کرو، ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ ایمان لانا نہیں چاہتے. تو یہاں پر کچھ سوالات ہیں، دراصل یہ استفہام انکاری کہلائیں گے. یہ جو الزام لگا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی عقلیں اس کو نہیں مان رہی، ان کی عقلیں بھی گواہی نہیں دے رہی اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساحر یا شاعر ہیں. یا یہ کہنا کہ انہوں نے خود کلام گھڑ لیا ہے، یہ خود جانتے ہیں کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا، یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے ڈسکوالیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن کو انسانی کلام بنا کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں. مسلمہ کذاب نے کوشش کی تھی قرآن کی طرح کا کلام گھڑ لے، انتہائی مزے کا خیز اس کی کوشش تھی. قرآن تو المعجز ہے، المعجز عاجز کرنے والا، اس جیسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا. فرمایا فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. چیلنج ہے، کھلا چیلنج. کئی دفعہ قرآن میں یہ چیلنج آیا ہے، سورہ طور میں یہ آخری مرتبہ چیلنج آیا ہے کہ ایسا کلام یہ بنا لائیں اگر یہ سچے ہیں. قرآن جیسے سسٹمز بنا کر لے آئیں، قرآن جیسی تعلیمات یہ بنا کر لے آئیں اگر یہ سچے ہیں. اور حقیقت ہے کوئی کر نہیں سکا اس چیلنج کا مقابلہ، نہ قرآن جیسے الفاظ کوئی بنا سکا، نہ قرآن جیسے نظام کوئی بنا سکا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ اس کا کیا جواب ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اللہ ہی خالق ہے. ذرا بھی کوئی ایمانداری سے کام لے گا، عقل استعمال کرے گا تو وہ جان جائے گا کہ خود بخود کوئی چیز نہیں بن سکتی. پوری کائنات کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ انسان کیسے خود بخود وجود میں آ سکتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ نے اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی افعال بتائے ہیں: ابدا، خلق اور تدبیر. ابتدا بھی اللہ کرتا ہے، کریشن ایکس نہیلو، ایک چیز سے دوسری چیز بھی اللہ بناتا ہے، تخلیق. اور تخلیق کے بعد تدبیر بھی اللہ کی ہے، یدبر الامر ہے اللہ تعالیٰ، معاملے کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک. یعنی تخلیق کر کے لوگوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ مانیٹر فرما رہا ہے. اب یہ جو باتیں کرتے ہیں آج بھی، جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، ایتھیسٹ، دراصل وہ یقین نہیں کرنا چاہتے، اپنے اعمال کی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اس لیے نہیں مانتے کہ اطاعت کرنی پڑے گی. صرف اللہ کو مان لینے سے بھی عمل پر اثر نہیں پڑتا جب تک آخرت کے محاسبے کا یقین نہ ہو. ذمہ داریاں قبول کرنی پڑیں گی، پابندیاں لگانی پڑیں گی، عادتیں، طرز زندگی بدلنا پڑے گا. اس کے لیے تیار نہیں تو انکار کر دیتے ہیں. ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ یعنی خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں ہر چیز کے.
ہم اپنی طرف سے علم حاصل کر لیتے ہیں، دولت جمع کر لیتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم علم کی دولت یا پیسے کی دولت میں سے ایک چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ کتنی چیزیں یاد کرتے ہیں، عین وقت پہ یاد نہیں آتی، تالا پڑ جاتا ہے، لگتا ہے یادداشت کے اوپر۔ ہر چیز کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ مسیطرون، بعض لوگ اس کا مادہ سین طا را بتاتے ہیں، بعض سین یا طا را مادہ بتاتے ہیں۔ مراد ہے دروغہ کی طرح بن جانا، غالب ہو جانا، مسلط ہو جانا۔ کہ کیا اللہ کے خزانوں پر یہ مسلط ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خود انسان بڑے سے بڑا سائنٹسٹ جانتا ہے کہ قوانین قدرت، لاز آف نیچر کے سامنے وہ بے بس مجبور ہیں، سب اللہ کے پاس ہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ یعنی صحیح رویے کے لیے حقیقت کا علم درکار ہے، نبی کی بات نہ ماننے کی، ریجیکٹ کرنے کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو لائیں کوئی دلیل، خود کوئی علم لا سکتے ہیں تو لائیں، چڑھیں آسمانوں کے اوپر، کوئی دلیل لے کر آئیں۔ مراد امپاسبلٹی ہے، نہیں کر سکتے، صرف ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ریجیکشن وداؤٹ پروف، کوئی ثبوت نہیں اور بات نہیں مان رہے۔ انتہائی غیر سائنسی، غیر عقلی رویہ ہے، بچکانہ رویہ ہے، ضد کا شکار ہو گئے ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کم از کم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے پسند کریں۔ اللہ کے لیے بنا دی بیٹیاں، دیویاں، اپنے لیے ان کو بیٹے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ کا تو نہ کوئی بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کا کوئی بیٹا، کوئی اولاد نہیں۔ لم یلد ولم یولد ہے اس کی شان۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردست پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ یہ بھی سورہ نون میں بھی ہم یہ مضمون پڑھیں گے کہ مفت تو آپ ان کو بات بتا رہے ہیں، آپ اتنا خیر بانٹ رہے ہیں بغیر کسی صلے کے، تو کم از کم سن تو لیں، آ کر سننے میں کیا حرج ہے، پھر مانیں یا نہ مانیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے، اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، سوائے اس کے کہ وہ انکار کریں، کوئی اور جواب ہی نہیں کہ نہیں، کوئی غیب کا علم نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ریٹن پروف نہیں ہے۔ تو ایک طرح کا سمجھے کہ ایک کے بعد ایک سوالوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے کفار کے اوپر، تاکہ ریزسٹنس ان کی بریک ڈاؤن کی جائے۔ جو وہ اس طرح سے بات نہیں مان رہے، ضد کو توڑنا دراصل مقصد ہے۔ ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کو ہرا دیں؟ یہ اللہ کو ہرا نہ سکیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب اس کا بھی بات کیا ہے؟ کہنے کو سب سوال ہیں، صرف ان کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کی ضد توڑی جا رہی ہے کہ ان سوالات کا جواب جب یہ خود تلاش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ حقیقت جو ہے یہ ان کو نظر آ جائے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ رقم یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تہ بتہ پائل اپ کرنا۔ دیکھیں مراد کیا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ بتائے کہ اتنے یہ بے نیاز ہیں، اتنے نچنت ہیں، اتنے لاپرواہ ہیں، ایسے غافل ہیں اللہ کی طرف سے کہ کلم کھلا اس وقت اللہ کا عذاب بھی اگر آ جائے گا تو یہ سمجھیں گے بس بادل ہی چلے آ رہے ہیں۔ اور دنیا میں اکثریت کا حال یہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا، ایسے بے فکر ہیں اللہ کے عذاب کی طرف سے، خیال ہی نہیں آتا۔
جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ ایسے ہی غفلت میں زندگیاں گزارتے ہیں ایسے لوگ. فرمائے فذرہم، تو چھوڑیے ان کو. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون. بس اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں کہ یہ مار گرائے جائیں گے. یصعقون، مار گرائے جائیں گے اس دن میں. یہ صاد عین قاف مادہ ہے، مطلب ہے اس کا بے ہوش ہونا. اب یہ کون سا دن ہوگا جس میں کہ یہ مار گرائے جائیں گے؟ قیامت کے دن تو نہیں مار گرائے جائیں گے، جہنم میں تو خوب زندہ رہیں گے. تو کچھ علماء نے مراد لیا ہے جو دنیا میں ان پر عذاب آیا یعنی بدر. آج اتنی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کا تو مقتل بدر بن چکا ہے، آئے گا بدر میں ان پر عذاب. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. ان کی چالیں کچھ نہ بچا سکیں گی ان کو. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَ دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں. تو جو دوسرا عذاب آنا ہے کیا پتہ وہ بدر والا عذاب ہو، اور جو پہلا ہم نے پڑھا یصعقون کہ اپنے اس دن سے ملاقات کریں گے جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے، کیا پتہ وہ سور کا پھونکنا مراد ہو وہاں پر. تو بہرحال دنیا اور آخرت کے مختلف عذابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس سے ان کو پالا پڑنا ہے. اب خاتمہ سورت کی آیات ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب کر کے، اور یہ شروع مکی صورتوں کا یہ آپ کو اسلوب انداز ملے گا، آخر میں خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جاتا ہے واحد کے صیغے میں. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک اے نبی صبر کیجئے، جمے رہیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، مراد ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ آپ کا بال بیکا نہ کر سکیں گے، کچھ نہ بگاڑ سکیں گے آپ کا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ اٹھیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کیجئے. حین تقوم، جب آپ اٹھیں، جب آپ کھڑے ہوں. قامہ یقوموں سے لفظ بنا ہے تقوم. ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب قیل و قال ہوئی ہو، وہ اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو دیکھیں اس میں تسبیح آ گئی، حمد آ گئی، سب آ گیا اس کے اندر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. جب ستارے پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ صبح کا وقت ہوتا ہے نا، تارے ماند پڑ رہے ہوتے ہیں اور صبح سورج نکل رہا ہوتا ہے، تو بھی اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرو. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.